خاموشیوں میں بچھڑتے لوگ، رات کے سناٹے میں جب شہر کی آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہیں، کچھ کہانیاں اور بھی واضح سنائی دیتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے، ماہنور شاہ اور زریاب علی خان کی، جو شروع تو بہت خاموشی سے ہوئی تھی، مگر دلوں میں ایک مکمل دنیا بسا کر بھی ادھوری رہ گئی۔ ماہنور کی زندگی ہمیشہ سے سادہ مگر بوجھل رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو ہنس تو دیتی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا۔ یونیورسٹی اس کے لیے صرف تعلیم کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں وہ کچھ لمحوں کے لیے خود بن سکتی تھی۔ وہ اکثر لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر کتابوں میں کھو جاتی، جیسے حقیقت سے چھپ رہی ہو۔ زریاب اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ پراعتماد تھا، حاضر جواب تھا اور زندگی کو اپنے انداز میں جینے والا انسان تھا۔ مگر یہ صرف باہر کا چہرہ تھا، اندر سے وہ بھی کسی کمی کا شکار تھا، کسی ایسے احساس کا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ان دونوں کی اصل کہانی اس دن شروع ہوئی جب زریاب نے پہلی بار ماہنور کو غور سے دیکھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی تھی، ایک کتاب کھلی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں الفاظ پر نہیں تھی، وہ کہیں دور سوچوں میں گم ہوئی تھی۔ زریاب کو پہلی بار لگا کہ یہ لڑکی باقی سب سے مختلف ہے۔ اس میں ایک خاموشی تھی جو عام نہیں تھی۔ اس دن کے بعد زریاب نے غیر ارادی طور پر ماہنور کو نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھتا کہ ماہنور کلاس میں کم بولتی ہے، مگر جب بولتی ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ وہ ہنستی بھی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک ہلکی سی اداسی چھپی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ زریاب نے اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے شروع کیے۔ کبھی نوٹس مانگتا، کبھی کسی اسائنمنٹ پر بات کرتا، کبھی بس ویسے ہی ایک چھوٹا سا سوال۔ شروع میں ماہنور اس سے تھوڑے فاصلے پر رہی۔ وہ ایسے لوگوں سے دور رہنا سیکھ چکی تھی جو آسانی سے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، مگر زریاب کی مستقل موجودگی نے اس کے گرد بنی دیوار میں چھوٹے چھوٹے درار ڈالنا شروع کر دیے۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، دونوں یونیورسٹی کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی۔ زریاب نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا، تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ ماہنور نے چند لمحے اسے دیکھا، جیسے سوچ رہی ہو کہ جواب دے یا نہ دے۔ پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ بعض باتیں کہنے سے اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ یہ جواب زریاب کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس دن کے بعد اس کی دلچسپی محض تجسس نہیں رہی، وہ ماہنور کو سمجھنا چاہتا تھا، اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے ہر احساس کو جاننا چاہتا تھا۔ دونوں کے درمیان ملاقات بڑھنے لگی۔ وہ ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، کبھی بحث کرتے اور کبھی بس خاموش بیٹھ جاتے۔ ان کی خاموشیاں بھی عجیب تھی، ان میں بھی ایک تعلق محسوس ہوتا تھا۔ زریاب کو ماہنور کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا تھا، اور ماہنور کو بھی اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون ملنے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دونوں نے بغیر کہے مان لیا کہ یہ رشتہ دوستی سے آگے بڑھ چکا ہے۔ زریاب نے ایک دن بہت سادہ انداز میں کہا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ ماہنور نے اس بات پر مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عادتیں اکثر تکلیف دیتی ہیں۔ ان کی محبت بہت خاموش تھی، نہ کوئی وعدے تھے، نہ بڑے دعوے، بس ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون تھا۔ زریاب اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا، اس کی پسند یاد رکھتا، اس کے موڈ کو سمجھتا، اور ماہنور وہ آہستہ آہستہ خود کو اس کے سامنے کھولنے لگی۔ اپنے ڈر، اپنی کمزوریاں، اپنے خواب۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے لگے تھے، مگر حقیقت ہمیشہ کہانیوں جیسی نہیں ہوتی۔ زریاب کے گھر میں اس کی منگنی طے کر دی گئی۔ اس نے پہلے مزاحمت کی بات کرنے کی کوشش کی، مگر خاندان کے فیصلے اس کی آواز سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر وہ اتنا مضبوط بھی نہیں تھا کہ سب کچھ چھوڑ دیتا۔ جب اس نے ماہنور کو یہ بات بتائی تو وہ لمحہ دونوں کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ماہنور نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کر رہی ہو۔ زریاب کی آنکھوں میں محبت بھی تھی اور بے بسی بھی۔
तुम लड़ क्यों नहीं रहे? महानूर ने धीरे से पूछा। ज़रियाब के पास जवाब था, मगर हिम्मत नहीं थी। मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता, इसने आखिरकार कहा। ये सुनकर महानूर के अंदर कुछ टूट गया, मगर इसने आंसू नहीं बहाए, वो सिर्फ खामोश हो गई। इसने आहिस्ता से कहा, फिर तुमने मुझे क्यों अपनाया था जब तुम मुझे रख नहीं सकते थे? ये सवाल ये सवाल ज़रियाब के पास हमेशा के लिए रह गया, बगैर जवाब के। इनकी मोहब्बत की तरह इनकी जुदाई भी बहुत खामोश थी। न कोई आखिरी मुलाकात का ड्रामा, न कोई वादे। बस एक दिन वो बात करना बंद कर देते हैं और ज़िंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। मगर असल जुदाई इसके बाद शुरू होती है। महानूर हर इस जगह से गुजर कर टूटती थी जहाँ वो और ज़रियाब के साथ हंसती थी। वो हर इस लम्हे को याद करती थी जहाँ इसने खुद को सच में जिंदा महसूस किया था। वो रातों को जागती, सोचती और फिर खुद को समझाती कि ये सब एक ख्वाब था। ज़रियाब भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, मगर वो जानता था कि इसने सिर्फ एक इंसान, एक शख्स नहीं खोया, इसने वो एहसास खो दिया था जो इसे मुकम्मल करता था। सालों बाद जब वो दोबारा मिले तो दोनों बदल चुके थे। अब इनके पास अल्फाज कम और तजर्बे ज़्यादा थे। मोहब्बत अब भी कहीं मौजूद थी, मगर वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो एक याद बन चुकी थी। जब वो अलग हुए तो इस बार दर्द कम था, मगर समझ ज़्यादा थी। महानूर ने आखिरकार ये सीख लिया था कि हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती, मगर हर मोहब्बत इंसान को कुछ ना कुछ दे जाती है। और ज़रियाब ने ये जान लिया था कि बाज़ फैसले वक्ती सुकून देते हैं, मगर ज़िंदगी भर का खला छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी वाकई ही गुजर जाती है, मगर कुछ कहानियाँ दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाती हैं। खामोश, अधूरी, मगर ज़िंदा। हमने तो दिल दे दिया था मुकम्मल कहानी के साथ। इसने एक मोड़ पर आकर किस्सा ही बदल दिया। शुक्रिया।